ٹاپک یہ ہے کہ صدر براک اوباما نے دی پرومسڈ لینڈ شائع کر دیا. ان کی ایک آٹو بایوگرافی ہے, اور جو صدر امریکہ کا ہوتا ہے وہ آٹو بایوگرافی جب لکھتا ہے تو وہ اپنے جو دور میں معاملات ہوتے ہیں ان کو شو کرتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کی پالیسی کے مطابق شو کرتا ہے, چاہے اسے غلط لکھنا پڑے یا سچ لکھنا پڑے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو بھی ریولیشن کی ہیں وہ بالکل حقیقی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹروتھ فیکٹر ضرور ہے. تو وہیں پہ بات آتی ہے پاکستان کی. اس نے بہت سارے چیپٹر لکھے ہیں, کوئی 900 پیجوں کی بک ہے, 900 سے 1000 پیجوں کی بک ہے. اس میں آخری چیپٹر میں انہوں نے دی ایبٹ آباد ریڈ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. اس میں جو چند پوائنٹس ہیں وہ میں بتا دوں, لیکن اس پر تبصرہ حماد بھائی کریں گے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایبٹ آباد ریڈ ہم نے کی تو اسامہ بن لادن کا ہمیں پتہ تھا, ہم نے کنفرمیشن کر لی تھی, لیکن ہمیں 2 ڈر تھے. اور 2 ڈر کون سے تھے کہ پہلا صدر آصف علی زرداری جو کہ اس وقت کے صدر تھے وہ ناراض نہ ہو جائے, اور دوسرا آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی وہ ناراض نہ ہو جائے. تو ہم نے ان سے کنفرم کرنے کے لیے میں نے آصف علی زرداری کو فون کیا, میرے سیکریٹری نے پرویز کیانی کو فون کیا. تو ہم تو حیران رہ گئے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ ناراض ہوں گے کہ ہم نے کیوں اپنی فوج اسپیشل فورسز وہاں پہ اتار دی ہیں, اور ہم نے پاکستان کو نہیں بتایا, ہمارا الہی ہے, ہماری بہت مدد کی ہے. تو یہ غلامی کی سوچ ہے. آج ہم بات کریں گے ریسنٹلی یہ 18 نومبر کو ایک بک پبلش ہوئی ہے, ایکس پریزیڈنٹ آف اوباما ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ باراک اوباما نے یہ بک پبلش کی ہے پرومس لینڈ کے نام سے. تو اس میں انہوں نے یہ تقریباً 697 پیجز پر مشتمل ایک بک ہے, اور تقریباً 693 پیج نمبر 693 پر یہ ایبٹ آباد جو ریڈ ہوئی تھی آپ کی 2011 میں پاکستان میں, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایک پوری سٹوری انہوں نے اس میں کوٹ کی, اور اس میں انہوں نے بہت ہی حیران کن انکشافات یا ریولیشنز کیے ہیں, اسپیشلی اس وقت کی جو پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں. تو میں ایگزیکٹلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی اس میں لکھا کیا ہے انہی کی ورڈنگ میں, کہ پورا ایک جو پیراگراف ہے, آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 پیراگراف جو اس میں ایک بک کی ہسٹری میں وہ شامل کیے گئے, اس میں لکھا کیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی براک اوباما نے کلیم کیا اپنی بک میں, یہ میں آپ کو دا ٹرائبون کی جو ہیڈ لائن ہے کل کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ براک اوباما نے کلیم کیا جو ہم نے ریڈ کی تھی ایبٹ آباد میں, وہاں ہم نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا. وہ اتنی ہم نے جتنا تصور نہیں کیا تو اس سے زیادہ ہمیں وہ آسان فیل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے ہمیں وہ رسپانس شو نہیں کیا جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے ہماری باقاعدہ بلکہ انہوں نے ایگریشن شو کرنے کے بجائے ہماری پوزیشن کو سمجھا. وہاں پہ یہ لکھ رہا ہے بلو بائی بلو اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ پوری ایک سٹوری انہوں نے بتائی ہے جو امریکن ریڈ جو امریکن کمانڈوز نیول سیز نے جو اٹیک کیا تھا یہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ پہ جو ایبٹ آباد میں ہے. پی ایم اے کاکول تقریباً وہاں سے اس کا ڈسٹینس بنتا ہے, پی ایم اے کاکول آپ امیجن کریں گے پی ایم اے کاکول سے اس کا ڈسٹینس ہے 1.3 کلومیٹر, مطلب ہے اتنے نزدیک ہے وہ جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ ہے. وہاں پہ انہوں نے جناب یہ مئی 2011 کو اٹیک کیا, ٹھیک ہے. اب اوباما صاحب لکھتے ہیں کہ جی مجھے پتا تھا کہ اپنی ملٹری کو یہ آرڈر دینا کہ آپ جا کے ایئر اسٹرائک کریں وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی کنٹری پہ جو آپ کا الائی ہے, تو آپ ظاہری طور پر اس کی سورینٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ چانس نہیں مس کرنا چاہتا القاعدہ کے لیڈر کو مارنے اسامہ بن لادن کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایبٹ آباد پر حملہ کریں گے تو ہمیں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ ہم اپنے جو ایک نالج لائے ہیں اس کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسے طریقے سے کہ جو بہت ہی متفرق طریقہ ہے, مطلب ایک غلط طریقے سے ہاریفائنگ شاکنگ وے میں ہم ان کی جو ٹیریٹری کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک سٹیکس ہیں, مطلب جو ہمارے سفارتی مفادات ہیں اور اس کے علاوہ آپریشنل پیچیدگیاں ہیں, وہ ہم ان کو داؤ پر لگا دیں گے جنگ کی وجہ سے. اب یہاں پہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے, یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اس جو پیراگراف میں بہت بڑا انکشاف کیا کہ وہ
انہوں نے کہا کہ جی the former US president revealed that his two closest aides, the then vice president, اس وقت کے جو وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو آج کل جو آج ابھی جو ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن، اس وقت وہ اوباما کی کیبنٹ میں وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے ساتھ ڈیفینس سیکرٹری جو وہاں پہ ڈیفینس کے جو منسٹر تھے رابرٹ گیٹس، انہوں نے اس کی جو چھاپے کی مخالفت کی، اس کو اپوز کیا. ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 3 نومبر کے بعد کیوں یہ بک شائع کیا براک اوباما نے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کیونکہ جو بائیڈن کو ایک خاصا دھچکا لگ سکتا تھا، کیونکہ ان کی الیکشن کمپین سے متاثر ہو سکتی تھی. اس وجہ سے وہ انہوں نے اس کی ٹائمنگ کو جو ان سے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور 3 نومبر سے پہلے کے بجائے اب 18 نومبر کو آگے بک کو پبلش کیا. اچھا، جب آپ نے ریڈ کر لی تو اوباما صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے امریکن اور ورلڈ لیڈر سے بات کی، اور اس وقت ساتھ ساتھ میں نے پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری سے بھی بات کی. اب زرداری صاحب نے جو آگے سے رسپانس دیا وہ آپ بتا رہے ہیں اپنے الفاظ میں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوباما صاحب نے جب کال کی تو زرداری صاحب نے جینون ایموشن شو کیا، مطلب یہ ہے کہ حقیقی جذبات کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، کوئی ایگریشن شو نہیں کیا، اور یہ بجائے اس کے کہ آپ ایگریشن شو کریں، آپ کی جو سپرینٹی کو چیلنج کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ نے ایکسٹریمسٹ کل کیا ہے اس کے تعلقات سے القاعدہ کے ساتھ جنہوں نے بے نظیر کو قتل کیا تھا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بے نظیر کو جن دہشت گردوں نے قتل کیا تھا ان کا بھی ڈائریکٹلی لنک تھا القاعدہ کے ساتھ. اوباما صاحب اپنی ایکسپیکٹیشن بتا رہے ہیں کہ جی مجھے کیا امید تھی کہ جب میں کال کروں گا تو مجھے کس طرح کا رسپانس ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو سب سے مشکل کال تھی وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کو تھی، کیونکہ ایک اب لیگورڈ پریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور اس سینس میں کہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر پریشر ہوگا کہ ایک فارن کنٹری کی آرمی آتی ہے اور آپ کی سورینٹی کو چیلنج کرتی ہے، دن دہاڑے آپ کے علاقے میں آ کر حملہ کرتی ہے، وہ بھی ایسی جگہ پہ پی ایم اے کاکول اکیڈمی کے ساتھ ایک یہ 2 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، اور آپ اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتے. تو یہ آپ کس کنٹری میں رہ رہے ہیں؟ آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں یا آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ تو اس لحاظ سے وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ ظاہری بات ہے مجھے کوئی ایگریسو بیہیویئر یا ایگریسو رسپانس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے برعکس سے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑی. اور کہہ رہے کہ جب میں نے اسے رابطہ کیا تو اس نے مجھے مبارکباد دی اور جو میں نتائج ہے اس کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، ہی سیڈ اٹس ویری گڈ نیوز. اور وہ کہہ رہے کہ مولن نے جب اپنے کاؤنٹر پارٹ مطلب اشفاق پرویز کینی سے بات کی تو آگے اشفاق پرویز کینی نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس ریڈ کے معاملے کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں، کیونکہ ان کے اندر جو غصہ ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر سکیں. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلا کہ میں نے جب یہ سنا کہ جی ہاں یہ اب مجھے انفارمیشن پہنچ گئی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے نا انیشیل آپریشن کریں گے اس کمپاؤنڈ میں جہاں پہ اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، while the CIA team continued to work on identifying the pacer. اب CIA ٹیم اس وقت کیا کر رہی تھی کہ وہ اس جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہی تھی جہاں ایگزیکٹلی اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس نے 2 بندوں کو کہا، ٹام ڈونیلن اور جان برینن، ان سے یہ کہا کہ آپ جو ریڈ ہم نے کرنی ہے اس کی پلاننگ کریں کہ کس طرح کی ریڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اپنے جو 2 آپ سمجھ لیں کہ کولیگز ہیں ان سے یہ مشورہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کہنا ہے کہ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا ہمارے بن لادن کے اوپر ریڈ کا تو ہماری جو یہ موقع تھا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن گورنمنٹ ہے انہوں نے صرف چند قابل اعتماد لوگوں کو پلاننگ کے اندر شامل کیا، ساری کابینہ کو بھی اس میں اعتماد بھی نہیں کیا، ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف چند قابل اعتماد لوگوں کو، مطلب اس حد تک انہوں نے یہ سارے آپریشن کو سیکریٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آگے سے یہ انکشاف اور بھی کر رہا ہے، اس بات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے کیونکہ ہم ان کے الائے تھے. اس وقت ہم ان کے ساتھ ہم اپنا وزیرستان میں آپریشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ افغانستان میں لگے تھے، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دونوں مل کر کام کر رہے تھے. وہ کہہ رہے کہ ہمارے جو میزبان ہے پاکستان نے اس نے ہمیں بہت ساری وائٹل سپلائی بات مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سپلائی روٹ دی ہے بہت اہم جو ہماری فورسز کو افغانستان میں پرووائڈ کیا تاکہ ہماری فورسز جو ہوتی ہیں وہ مارچ کر سکیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے لاجسٹکس کو لے کر جا سکیں، اپنے کنوائے کو موو کر سکیں. تو اس سلسلے میں پاکستانی گورنمنٹ نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے. اب یہ بتا رہے کہ جس جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے جو کمپاؤنڈ تھا، ہائیڈ آؤٹ کمپاؤنڈ تھا، ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ کمپاؤنڈ جہاں پہ بن لادن چھپا ہوا تھا، وہ صرف چند فاصلے پر تھا، چند آپ یوں کہہ لیں کہ چند میٹرز کے فاصلے پر 1300 میٹرز کے فاصلے پر آلموسٹ بنتا ہے 1.2 یا 3 کلومیٹر ڈسٹینس ہے اس کا ایبٹ آباد پی ایم اے کاکول سے اور وہاں جہاں پہ وہ چھپا ہوا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ سیکرٹ انفارمیشن دی ہوتی تو ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جو ہوتا ہے یہ ٹاسک نکل جاتا ہے، اس وجہ سے ہم
اسی دور میں براک اوباما کے ہی دور میں افغانیوں کے خلاف جو تھی مہم شروع کی گئی جس میں انہوں نے بدلہ لینا تھا 9/11 کا. شروع نہیں کی گئی بلکہ پیک پر پہنچ چکی تھی. اور اسی دور میں اسلامو فوبیا نے بھی جنم لیا. امریکہ میڈیا کا بڑا رول تھا اسلامو فوبیا کو پھیلانے میں. مسلمانوں کا غلط تاثر پوری دنیا میں براک اوباما کے ہی دور میں گیا. اور پاکستان کو انڈیا کو پاکستان پر ترجیح بھی اسی دور میں زیادہ دی گئی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ براک اوباما کا دور پاکستان کے لیے کیسا تھا؟ دیکھیں جی، ہمیں تو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں میرا تو یہ بلیف ہے کہ جب بھی ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ آئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے چیلنجز ہی پیدا کیے. ٹھیک ہے، آپ جارج ڈبلیو بش کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، اوباما کا دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ چلے جائیں جناب کلنٹن کا دور دیکھ لیں. جنگیں شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے نئے محاذ کھولے ہیں. عراق جنگ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، وہ ڈیموکریٹ کے دور میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فلسطین کا آپ حال دیکھ لیں، ٹھیک ہے، شام کا حال دیکھ لیں. یہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو ٹرمپ تھا اپنے 4 سال، اس نے کوئی نیا محاذ نہیں کھولا تھا. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ ایک ریسلنگ سے مطلب آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھا زبانی کلامی جوش و جذبہ دکھاتا تھا، لیکن جب اگر کوئی ڈر گیا تو ڈر گیا، اگر نہیں ڈرا تو وہ بیک فٹ پر آ جاتا تھا. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ اس نے مستی کرنے کی کوشش کی، پنگا لیا، لیکن چائنا کو فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلا، ٹھیک، فرنٹ فٹ پر آ کے اس کو جواب دیا، رسپانس دیا، وہ پیچھے ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ایران میں دیکھ لیں، انہوں نے ان کا جنرل قاسم کو مطلب ہے اس کے اوپر یہ فلسطین میں شام میں آئی تھی، وہاں پہ اس کے اوپر ڈرون اٹیک کیا. اس کے بعد اسی کے فوراً رسپانس دیا ایران والوں نے، تو اس کے بعد امریکہ چپ ہو گیا. اسی طرح آپ آ جائیں یہاں پہ جنوبی کوریا میں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے حالات کو سیدھا چاہ رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے وہاں جا کے سیٹل ڈاؤن کیا سارے معاملے کو. اس کے بعد جاپان کے ساتھ دیکھ لیں، وہاں جا کے وزٹ کیا. ٹھیک ہے، ساؤتھ کوریا میں سب سے پہلا جو امریکن تاریخ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس میں جا کے ساؤتھ کوریا میں جا کے وزٹ کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جاپان میں اس علاقے میں گیا جہاں پہ امریکہ نے، آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرائے تھے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ جا کے وزٹ کیا اور ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لحاظ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا. اور جہاں تک رہی بات اوباما کی، اور میرا تو یہی ماننا ہے کہ جب سے یہ ڈیموکریٹ جب بھی آئے ہیں گورنمنٹ میں، انہوں نے مسلم ورلڈ کے لیے چیلنجز پہ مطلب پیدا کیے، اور اسپیشلی پاکستان، افغانستان اور یہ جو ریجن ہے، آپ ساؤتھ ایشیا دیکھ رہی ہے، ایشیا پورا، اس ریجن میں انہوں نے بہت ہی تباہی کی. جی حماد بھائی، میں آپ سے آخری سوال کروں گا اور اس کے بعد اس شو کا اختتام کریں گے. سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ہم اسی غلامی کی سوچ کے ساتھ زندہ رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا امریکہ پہ، اور اب اس کے بعد ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑ رہا ہے چائنا پہ. حالانکہ چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دوستی کے تعلقات ہیں، اور ایک دوسرے پر انحصار بھی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے طریقوں سے ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو کب تک ہم امریکہ پہ، چائنا پہ، سعودی عرب پہ اور دوسرے ممالک پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کا تو ایک سمپل سا سوال، یہ جواب یہ ہے، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. اس میں دیکھیں، یہ جو لوگ ہماری تحلیل کا باعث بن رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے لیے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جی پریزیڈنٹ زرداری نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا. یہ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم یوز ہو چکے ہیں اس طرح کی باتیں. کوئی ایسا ایک آدھ سال نہیں، ہر ایک آدھ سال بعد کوئی نہ کوئی اسکینڈل یا کوئی نہ کوئی رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا پر یا پاکستانی میڈیا پر طے ہو جاتی ہے، جس میں ہمارے حکمرانوں کے کارنامے سامنے. آپ کو اگزامپل میں نے دی ہیں بہت ساری، پہلے آپ کو کوٹ کر دی ہے کہ فضل الرحمان کا کیس دیکھ لیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری مسلم امہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے نام پر وہ سیاست کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جا کے امریکہ کو کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ڈپلومیٹس کو جا کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ چلے جائیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب، وہ کرپشن کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ان سے ہے وہ ڈیوڈ روز کیس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، رپورٹ شائع کر دیتا ہے ڈیلی میل پہ کہ جی آپ نے اتنی کرپشن کیا. اگر آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آ کے چیلنج کریں. شہباز شریف جو کوئی چیلنج نہیں کیا. اسی بات سینتھیا ریچی ہے جو امریکن جرنلسٹ ہے، اس نے آپ کے انٹیریئر منسٹر
آپ سوچیں انٹیریئر منسٹر کے اوپر سیریس ایلیگیشن لگے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے، اور اس کو ڈینائی نہیں کیا، نہیں کر سکتے. اسی طرح زرداری صاحب، میں مانتا ہوں آج جا کے اس کو چیلنج کریں، ٹھیک ہے، کتنی بدنامی ہوئی ہے، نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے بھائی جان، یہ جب بھی ان کے اوپر بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. میں خود ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی لا ڈیفیمیشن اگر ہے بھی صحیح تو بہت ہی نارمل ہے، وہاں پہ کوئی اسٹرکٹنیس نہیں، ٹھیک ہے. آپ جائیں جا کے یورپ میں، ٹھیک ہے، بات کریں. میں یہ دبئی اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں جہاں پہ کنگ شپ ہے، یا میں رشیا اور چائنا کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں جو جہاں پہ ڈیموکریسی ہے. آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں، برطانیہ کی ایگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے. آپ جا کے بات کریں ان کے آرمی چیف کے خلاف، ان کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے خلاف بات کریں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں کے لا آف لیبل اور لا آف لینڈر، مطلب لا آف لیبل جو آپ بول کر یا مطلب رائٹ کر کے یا ریٹن فارم میں آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں وہ آپ کو جو سزا ملتی ہے. یہ لا آف لینڈر جو ہے وہ آپ کسی کو بول کر کہتے ہیں. تو اب یہ جا کے ان کی کورٹس کا سامنا کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر یہی کوئی کیس پاکستان میں ہوتا تو یہ کہتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن پہ حملہ ہوا ہے جناب، ہمیں آزادی رائے کا جو ہم سے جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے. تو یہ صرف ہم نے ان کو الیکٹ کیا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بحیثیت کو، ٹھیک ہے. ہم خود ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ہم ان کو اوپر لے کر آتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے یہ ہماری تسلیم کرواتے ہیں. اب یہ قوم کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس وقت، انہیں جاگنا چاہیے. ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، ہم خود جب تک چینج نہیں ہوں گے ہم کسی کے کیا چینج لا سکتے ہیں بڑے پیمانے پر. ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے چینج کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بلند کرنا پڑے گا، براڈ کرنا پڑے گا. ہماری سوچ ابھی تک کوئی ذات اور یہ جاگیرداری اور اس چیز میں پھنسی ہے کہ جی یہ میری قوم کا ہے اور یہ میرے علاقے کا ہے اور یہ جی ہمارے رشتہ دار ہے اور یہ ہے، اس کو ووٹ دینا. یہ چیز چھوڑ دیں. جو آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ یہ بندہ بہتر ہے اور یہ ڈیلیور کرے گا، آپ اسی کو الیکٹ کر کے لائیں، آپ سامنے لائیں، ٹھیک ہے. جی حماد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی اچھا میسج دیا ہے کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم ابھی جو ہے تبدیلی کے موڑ پر آ چکے ہیں، اور اگر اب تبدیل نہیں ہوئے تو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور پاکستان پلس پہ یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تو کل اسی وقت انشاءاللہ ہم لائیو سٹریم کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ کابل پہ. تو ہم اجازت چاہیں گے. شکریہ، اللہ حافظ.